بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 60 نفحۃ العرب۔ عزیز طلبہ کرام، آج کے سبق میں ہم صیانۃ الملوک رعایاہم یہ عنوان پڑھیں گے۔ اس کا معنی ہے بادشاہوں کا اپنی رعایا اور ماتحتوں کی حفاظت کرنا۔ صیانۃ الملوک رعایاہم۔ قال ابو الفرج الاصبہانی لما رجع ذو القرنین من المشرق والمغرب توجہ الى بلاد الصین فحاصر مدینتها اشد محاصرة فلما اشرف على اخذها نزل الیہ ملک الصین وقال انا رسول ملک الصین فلما وصل الى الحجاب اخبرهم انه رسول ملک الصین ويريد الدخول على الاسكندر فأعلم الاسكندر به وأدخلوه عليه فلما دخل سلمه ووقف بين يديه فقال له تكلم فقال إني مأمور ألا أتكلم إلا في خلوة ففتشه الرسل خوفا من أن يكون معه سلاح أو مكيدة فوجدوه خاليا من ذلك فتقرب إلى الملك الاسكندر وقال له أيها الملك إني ملك الصين بنفسي ولست برسوله وقد حذرت بين يديك لعلمي أنك رجل عاقل عارف صالح مامون الغائلة فإن كان قصدك قتلي فها أنا بين يديك وأغنيك عن القتال وإن كان قصدك المال فاطلب ولا تعجز فإني مجيبك فيما تطلب فقال الإسكندر خاطرت بنفسك فقال أيها الملك أنا بين أمرين إما أن تقتلني فيقيم أهل مملكتي غيري ويحاربوك وإن تركتني أفد بلادي بما تريد وتنسب إلى الجميل فلما سمع ذو القرنين ذلك أطرق مليا مفكرا وعلم أن ملك الصين من ذوي العقول ثم إنه رفع رأسه وقال أريد منك خراج مملكتك 3 سنين كوامل معجلا ثم بعد ذلك تعطي كل سنة نصف الخراج فقال ملك الصين وهل تطلب غير ذلك شيئا قال لا فقال قد أجبتك إلى ذلك فقال الإسكندر كيف يكون حال رعيتك بعد هذا المال المعجل فقال أعطيك من عندي ولم أكلف رعيتي إلى التعجيل والله على ما نقول وكيل فخرج ملك الصين شاكرا فلما طلع النهار أقبل ملك الصين بعشائره حتى سد ما بين المشرق والمغرب وأحاطوا بعساكر ذي القرنين حتى أيقنوا بالهلاك فظن الإسكندر وقومه أن ملك الصين خدعهم فبينما هم في هذه الفكرة وإذا بملك الصين جاء وعلى رأسه التاج فلما رآه ذو القرنين قال أغدرت فيما قلت قال لا ولكن أردت أن أريك أني لم أخزع لك خوفا واعلم أن الذي هو غائب من جيوشي أكثر ممن حضر فقال له الإسكندر قد تركت لك جميع ما قررته عليك من أمر الخراج فلما رجع من بلاد الصين أرسل له ملك الصين تحفا وأموالا كثيرة على سبيل الهدية صیانت ترجمہ صیانت الملوک رعایاہم بادشاہوں کی اپنی رعایا کی حفاظت۔ قال ابو الفرج الاصبہانی ابو الفرج اصبہانی کا بیان ہے۔ قال ابو الفرج الاصبہانی ابو الفرج اصبہانی کا بیان ہے لما رجع ذو القرنین من المشرق والمغرب توجہ الى بلاد الصین کہ جب ذو القرنین مشرق و مغرب سے لوٹے تو انہوں نے ملک چین کا رخ کیا فحاصر مدینتها اشد محاصرۃ اور وہاں کے شہروں کا زبردست محاصرہ کر لیا فلما اشرف علی اخذها تو جب انہیں فتح کرنے کے قریب ہو گئے نزل الیہ ملک الصین تو ان کے پاس شاہ چین رات کے وقت آیا وقال اور کہا انا رسول ملک الصین کہ میں چین کے بادشاہ کا قاصد ہوں فرستادہ ہوں فلما وصل الى الحجاب اور جب دربانوں کے پاس پہنچا اخبرہم انہ رسول ملک الصین تو انہیں بھی بتلا دیا کہ وہ شاہ چین کا قاصد ہے ویرید الدخول علی الاسکندری
اور اسکندر کے پاس جانا چاہتا ہے۔ فَأَعْلَمُ الْإِسْكَنْدَرَ بِهِ، تو دربانوں نے اسکندر کو اس کی اطلاع دی۔ وَأَدْخَلُوهُ عَلَيْهِ، اور اسے ان کے پاس لے آئے۔ فَلَمَّا دَخَلَ، پھر جب وہ آیا، سَلَّمَهُ، تو اسکندر کو سلام کیا۔ وَوَقَفَ بَيْنَ يَدَيْهِ، اور اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ فَقَالَ لَهُ، تو اسکندر نے اس سے کہا، تَكَلَّمْ، بات کریں، گفتگو کریں۔ فَقَالَ إِنِّي مَأْمُورٌ أَلَّا أَتَكَلَّمَ إِلَّا فِي خَلْوَةٍ، تو شاہ چین نے کہا مجھے حکم ملا ہے کہ میں تنہائی میں بات کروں۔ فَفَتَّشَهُ الرُّسُلُ خَوْفًا مِّنْ أَنْ يَكُونَ مَعَهُ سَلَاحٌ أَوْ مَكِيدَةٌ، تو قاصدوں نے اس کی تلاشی لی اس اندیشے سے کہ کہیں اس کے پاس کوئی ہتھیار یا کوئی اور سامان حرب ہو۔ فَوَجَدُوهُ خَالِيًا مِّن ذَلِكَ، تو انہوں نے اسے اس سے خالی پایا۔ فَتَقَرَّبَ إِلَى الْمَلِكِ الْإِسْكَنْدَرِ، چنانچہ وہ شاہ اسکندر کے قریب ہوا۔ وَقَالَ لَهُ، اور اس سے کہا، أَيُّهَا الْمَلِكُ، اے بادشاہ، إِنِّي مَلِكُ الصِّينِ بِنَفْسِي، میں خود چین کا بادشاہ ہوں۔ وَلَسْتُ بِرَسُولِهِ، ان کا قاصد نہیں ہوں۔ وَقَدْ حَضَرْتُ بَيْنَ يَدَيْكَ لِعِلْمِي أَنَّكَ رَجُلٌ عَاقِلٌ، اور میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں میرے یہ جاننے کی وجہ سے کہ آپ ایک عقل مند، عارف صالح، واقف کار صالح، مامون الغائلت، شر و فساد سے مامون شخص ہیں۔ فَإِنْ كَانَ قَصْدُكَ قَتْلِي فَهَا أَنَا بَيْنَ يَدَيْكَ، پس اگر آپ کا مقصد مجھے قتل کرنا ہے تو میں آپ کے سامنے ہوں۔ وَأُغْنِيكَ عَنِ الْقِتَالِ، اور جنگ سے آپ کو بے نیاز کر رہا ہوں۔ وَإِنْ كَانَ قَصْدُكَ الْمَالَ فَاطْلُبْ، اور اگر آپ کا مقصد مال ہے تو آپ طلب کیجئے۔ وَلَا تُعَجِّزْ، اور حد سے زیادہ مت طلب کیجئے، یعنی عاجز مت کیجئے۔ فَإِنِّي مُجِيبُكَ فِي مَا تَطْلُبُ، کیونکہ میں آپ کے مقصد کو پورا کروں گا۔ فَقَالَ الْإِسْكَنْدَرُ، تو اسکندر نے اس سے کہا، خَاطَرْتَ بِنَفْسِكَ، تم نے اپنے آپ کو خطرے میں ڈال دیا۔ فَقَالَ، تو شاہ چین نے کہا، أَيُّهَا الْمَلِكُ، اے بادشاہ، أَنَا بَيْنَ أَمْرَيْنِ، میں دو چیزوں کے درمیان ہوں۔ إِمَّا أَن تَقْتُلَنِي فَيُقِيمَ أَهْلُ مَمْلِكَتِي غَيْرِي، یا تو آپ مجھے قتل کر دیں تو میرے ملک کے باشندے میرے علاوہ دوسرے کو قائم مقام بنا دیں گے۔ وَيُحَارِبُوكَ، اور آپ سے جنگ کریں گے۔ وَإِن تَرَكْتَنِي أَفْتِ بِلَادِي بِمَا تُرِيدُ، اور اگر آپ مجھے چھوڑ دیں تو میں اپنے ملک کا فدیہ دے دوں گا جو آپ چاہیں گے۔ وَتُنْسَبُ إِلَى الْجَمِيلِ، اور آپ کو بھلائی کی طرف منسوب کیا جائے گا۔ فَلَمَّا سَمِعَ ذُو الْقَرْنَيْنِ ذَلِكَ أَطْرَقَ مَلِيًّا مُفَكِّرًا، تو جب ذوالقرنین نے اسے سنا تو سوچتے ہوئے کافی دیر تک سر جھکائے رکھا۔ وَعَلِمَ، اور یہ جان لیا، أَنَّ مَلِكَ الصِّينِ مِنْ ذَوِي الْعُقُولِ، کہ شاہ چین عقل مند شخص ہے۔ ثُمَّ إِنَّهُ رَفَعَ رَأْسَهُ، پھر انہوں نے اپنا سر اٹھایا۔ وَقَالَ، اور کہا، أُرِيدُ مِنْكَ خَرَاجَ مَمْلِكَتِكَ 3 سِنِينَ كَوَامِلَ مُعَجَّلًا، میں تمہارے ملک کا مکمل 3 سال کا پیشگی خراج چاہتا ہوں۔ ثم بعد ذلك تعطي كل سنة نصف الخراج، پھر اس کے بعد ہر سال کا نصف خراج دیتے رہنا۔ فقال ملك الصين، تو شاہ چین نے کہا، وهل تطلب غیر ذلك شيئا، اور کیا اس کے علاوہ بھی کوئی چیز آپ کا مطلوب ہے، کچھ اور بھی چاہتے ہیں؟ قال لا، تو شاہ اسکندر نے کہا نہیں۔ فقال قد اجبتك الى ذلك، تو شاہ چین نے کہا مجھے یہ چیز آپ کے لیے قبول ہے۔ فقال الاسکندر، تو اسکندر نے کہا، کیف یکون حال رعیتك بعد هذا المال المعجل، اس پیشگی مال کے بعد تیری رعایا کا کیا حال ہوگا؟ فقال اعطیک من عندی، تو اس نے کہا میں اپنے آپ سے آپ کو دوں گا۔ ولم اکلف رعیتی الی التعجیل، اور اپنی رعایا کو اس پیشگی کا مکلف نہیں بناؤں گا۔ واللہ علی ما نقول وکیل، اور اللہ نگہبان ہے اس بات پر جو ہم کہہ رہے ہیں۔ فخرج ملک الصین شاکرا، پھر شاہ چین شکریہ کے ساتھ چلا گیا۔ فلما طلع النہار اقبل ملک الصین بعشائرہ،
اور جب دن روشن ہو گیا تو شاہ چین اپنے پورے قبیلے کے ساتھ آیا، حتی سد ما بین المشرق والمغرب، یہاں تک کہ اس نے مشرق و مغرب کے درمیان ناکہ بندی کر لی، وَأَحَاطُوا بِعَسَاكِرِ ذُو الْقَرْنَيْنِ، اور ذوالقرنین کے لشکروں کا احاطہ کر لیا، گھیراؤ کر لیا، حتی ایقنوا بالہلاک، یہاں تک کہ انہوں نے ہلاکت کا یقین کر لیا، فظن الاسکندر وقومه ان ملک الصین خدعهم، چنانچہ اسکندر اور آپ کی قوم سمجھ گئی کہ چین کے بادشاہ نے ان کے ساتھ دھوکہ کیا ہے، ان کے ساتھ فریب دہی کا معاملہ کیا ہے، فبینما هم فی هذه الفکرۃ، چنانچہ ابھی وہ اسی سوچ میں تھے، وَإِذَا بِمَلِكِ الصِّينِ جَاءَ، کہ شاہ چین آ گیا، وَعَلَى رَأْسِهِ التَّاجُ، اس حال میں کہ اس کے سر پر تاج تھا، فَلَمَّا رَآهُ ذُو الْقَرْنَيْنِ، تو جب ذوالقرنین نے اسے دیکھا، قال، تو کہا، اغدرت فیما قلت، کیا تم نے اپنے قول میں دھوکہ دیا تھا؟ قال لا، اس نے کہا نہیں، ولكن اردت ان اریک انی لم اخضع لك خوفا، بلکہ میں تو آپ کو یہ دکھانا چاہ رہا ہوں کہ میں نے کسی خوف سے آپ کے سامنے سر تسلیم خم نہیں کیا، وعلم، اور آپ کے علم میں یہ بات رہے، ان الذی هو غائب من جیوشی اکثر ممن حضر، میرے لشکر میں سے غیر موجود افراد کی تعداد ان افراد سے زیادہ ہے جو موجود ہیں۔ فقال له الاسکندر، تو اسکندر نے اس سے کہا، قد ترکت لک جمیع ما قررته علیک من امر الخراج، میں نے خراج کا وہ سارا معاملہ جو تمہارے اوپر مقرر کیا تھا تمہارے لیے چھوڑ دیا۔ فلما رجع من بلاد الصین، تو جب اسکندر ملک چین سے لوٹے، ارسل له ملک الصین تحفا واموالا کثیرۃ علی سبیل الہدیۃ، تو شاہ چین نے ان کے لیے تحفے اور بہت سارا مال بطور ہدیہ روانہ کیا۔ حل لغات، سیانت الملوک، سیانت سانہ یسون سونا، حفاظت کرنا، ملوک ملک ان کی جمع بادشاہ، رعایا رعیت ان کی جمع ہے، ماتحت ہر وہ چیز جس کی نگرانی ضروری ہو۔ ابو الفرج اصبہانی، صاحب الاغانی، علی بن حسین، ماہر انصاب، مشہور ادیب اور صاحب تاریخ ہیں۔ کتاب التعدیل والانتصاف، آداب الغرباء، کتاب ایام العرب آپ ہی کی مشہور تصانیف ہیں، اور اغانی جیسی مایہ ناز کتاب بھی آپ ہی کی ہے، جس کے بارے میں اہل علم کا اتفاق ہے کہ لم یعمل فی بابہ مثلہ، اس کتاب کی تالیف میں آپ نے 50 سال صرف کیے ہیں، اور یہی وہ کتاب ہے جس کے صلے میں شاہ وقت سیف الدولہ سے 1000 اشرفیوں کا انعام ملا۔ ذوالقرنین، شاہ اسکندر، ان کا تعارف سابق میں گزر چکا ہے۔ الصین، ملک چین۔ اشرفا، اشرف یشرف اشرافا، نزدیک ہونا، کسی چیز کے قریب ہونا۔ حجاب، یہ حاجب کی جمع ہے۔ دربان۔ خلوہ، خلوۃ، تنہائی۔ ففتشہ، فتش یفتش تفتیشا، تلاشی لینا۔ غائلتی، اس کی جمع غوائل آتی ہے، فساد، ہلاکت۔ خاطرتا، خاطر یخاطر مخاطرتا بنفسہ، خطرہ میں ڈالنا۔ افدی، فدا یفدی فدین، فداء سے مضارع متکلم کا صیغہ ہے، جزائے شرط ہونے کی وجہ سے آخر سے یا کو حذف کر دیا، اس کا معنی ہے فدیہ دینا۔ ملین، زمانے کا ایک حصہ، جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَحْجُرْنِي مَلِيًّا۔ خراج، ٹیکس جو بھیڑ بکری کے مالک سے لیا جائے۔ قوامل، کاملتن کی جمع ہے مکمل۔ عشائر، یہ عشیرتن کی جمع ہے، اعزہ و اقارب۔ صد، صد یصد صدن، بند کرنا، اور صد یصد صدادن، درست کرنا۔ احاط، احاط یحیط احاطتن، گھیر لینا، گھیراؤ کرنا۔ خدع یخدع خدعا، خدعا، دھوکہ دینا۔ خدعتن، دھوکہ۔ اغدرتا، غدر یغدر غدرن، خیانت کرنا۔ جیوش، جیش ان کی جمع ہے، لشکر۔ تحفن، تحفتن کی جمع ہے، ہدیہ، تحفہ۔ ہدیہ، اس کی جمع ہدایہ آتی ہے۔ وضاحت، سیانت الملوک رعایاہم، اس سبق کے اندر یہ بتلایا گیا ہے کہ حاکم کے لیے اپنے ماتحتوں کی نگرانی اور ان کی حفاظت ضروری ہے، اور ساتھ ساتھ
اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جنگ کے بجائے صلح کا راستہ اختیار کرنا چاہیے کہ اس میں ہر ایک کی جان محفوظ و مامون رہتی ہے، اور کسی حاکم کے لیے اس سے بڑی اور کیا نیکی ہو سکتی ہے کہ وہ اپنی رعایا کی جانوں کی حفاظت کا بندوبست کرے اور ان کی حفاظت کے لیے حکمت عملی سے کام لے۔ شاہ چین نے بہت ہی حکمت عملی اور سمجھداری سے کام لیا کہ اپنی رعایا کی جان و مالوں کو محفوظ بنایا اور بڑے حکمت عملی کے ساتھ سکندر ذوالقرنین کو چین سے واپس کیا، اور شاہ چین نے یہ حکمت عملی اپنائی کہ ملک بھی بچ گیا اور رعایا کے اوپر جو ٹیکسز آنے تھے، جو خراج آنا تھا، اس سے بھی بچت ہو گئی۔ تو ہر ایک بادشاہ کے اندر، ہر ایک حکمران کے اندر یہ صفت ہونی چاہیے کہ وہ اپنی رعایا کو حتی الامکان جنگ و جدال سے، قتال سے، لڑائی سے دور رکھے اور ان کی جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے ہر طرح کی کوشش کرے اور حکمت عملی اپنائے۔